السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ مرض بڑھتا نہیں، مٹ جاتا ہے حکیم اس کا، دربار مصطفیٰ سے جس نے شفا مانگی ہے۔ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، خدا کے سہارے ہی یہ بس چل رہی ہے۔ محترم سامعین، حکیم مین مانگا منڈی یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے اسرۃ التمس یا تنگی حیض۔ اردو نام دشواری حیض کہتے ہیں، طبی نام میں اثر عین اور سین ملانا ہے۔ اثر آگے الف لام، یعنی اسر التمس یا تنگی حیض، یہ طبی نام ہے، اور ڈاکٹری نام ہے ڈسنیوریا۔ تو اس کا جو مختصر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی وہ حالت جس کے دوران رحم، خصیت الرحم، کمر میں درد شدید ہوتا ہے اور حیض برائے نام تنگی سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ اس کے اسباب رحم کی غشا مخاطی میں شدید سوزش اور ورم ہو جاتا ہے، رحم میں خراش، رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، یہ اس کے اسباب ہیں۔ اس کے علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ حیض آنے سے چند دن پہلے پیڈو وغیرہ میں بوجھ گرانی اور کمر میں درد کھچاؤ ہوتا ہے، جی متلاتا ہے، رحم میں ورم، سوزش سے بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور کچھ مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بھی تکلیف کرتی ہیں کہ اب ان کے جو حیض آنے والا ہے تو طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا ہے۔ پہلے روز خون حیض برائے نام آتا ہے، دوسرے روز درد میں شدت ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ رحم میں ٹھہر ٹھہر کر درد اٹھتا ہے اور درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا خون حیض بھی آتا ہے۔ اس وقت رحم میں پیچس کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محترم جو پیشنٹ ہے وہ بھی یہ نقطہ نوٹ کر لیں، اور جو ڈاکٹر معالجین حضرات ہیں وہ بھی یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے اس کا علاج اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس وقت رحم میں پیچس کی سی صورت پیدا ہو جاتی، انج سمجھو کہ انہوں تہاڈے کول جڑا مریض آیا پیساں دا مریض ہے، یعنی انہوں کہاں گے جس طرح پخانہ لگ جاندے نے نا پیچس، اسی انہوں رحم دی پیچس کہاں گے۔ اگر اس نقطے نظر نال علاج کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پاس جو پریکٹس میں مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں جو رحم میں ٹھہر ٹھہر کر درد کی شکایت کرتی ہیں، ہم اس کو فوراً جبو پیک بوتل میں پانی ڈال کر گرم پانی کی ٹکور کرنے کو کہتے ہیں، جس کا اس کو فوری فائدہ ہوتا ہے، اور انجیکشن اور میڈیسن سے بھی جلد فائدہ اس کو ہو جاتا ہے۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہوتا ہے اس میں علاج کا ہوتا ہے، تو اثر التمس یعنی حیض کا تکلیف سے اور تنگی سے آنا رحم کی غشا مخاطی میں سوزش کے سبب ہوا کرتا ہے، یعنی رحم میں گدی طریق زوروں پر ہوتی ہے۔ یہاں پھر نقطہ نوٹ کرے کہ رحم میں گدد میں تیزی ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں گدی سوزش و طریق کا علاج اعصابی طریق پیدا کر کے، یعنی یہ اس کا جو علاج ہے اس وقت اعصابی طریق پیدا کرنی ہوتی ہے۔ ہم اپنے جتنے میرے پاس مریض آتے ہیں میں ان کو زیرہ سفید، گلاب کے پھول، چھوٹی الائچی اور سندل ایک ایک چٹکی ڈال کر کہوہ پینے کا بتاتا ہوں، جس سے وہ دوبارہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
لہذا جب یہ تصدیق ہو جائے کہ واقعی حیض کی کمی تنگی کا سبب گدی طریق ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ تصدیق آپ نے ضرور کرنی ہے کہ حیض کی تنگی اور کمی کا سبب گدی طریق ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اعصابی گدی طریق پیدا کرنی ہے، یعنی اعصابی گدی، یا ضرورت ہو تو پھر اعصابی عضلاتی، یعنی اعصاب اور عضلات میں بھی طریق پیدا کر سکتے ہیں مریض کی نوعیت کے مطابق۔ اچھا، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیں۔ محترم پیارے اور بہت ہی محترم معالجین، یہاں ایک غلطی کا ازالہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس عورت کو تنگی حیض و قلت حیض کی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی اپنے معالج کو وہ ملتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر میرا حیض کھل کر زیادہ مقدار میں آئے تو میں ٹھیک ہو سکتی ہوں، کیوں نہ کہ جب پہلے حیض آیا کرتا تھا تو کھل کر آتا تھا اور بغیر تکلیف کے آیا کرتا تھا۔ معالج حضرات بھی اس کی مرضی کے مطابق حیض زیادہ لانے کی غذا، دعا اور تدابیر کرتے ہیں، یعنی مدر حیض ادویہ اغذیہ دیتے اور بتاتے ہیں، جو سب کی سب عضلاتی گدی سے گدی عضلاتی، یعنی عضلات اور جگر کو، اور جگر اور عضلات کو طریق دینے والی ہوتی ہیں۔ یہاں مزاج کے لحاظ سے خشک گرم اور گرم خشک، اور یہ معالجین میں بھی یہ نقطہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی بہن بیٹی بتاتی ہے کہ حیض کھل کر نہیں آتا تو وہ فوراً کہتے ہیں کوئی گرم چیز استعمال کریں بھئی، تو وہ اس کو شوہرے جو عضلاتی گدی طریق کے مزاج رکھتے ہیں یا کوئی ایسا اور چیزیں بتاتے ہیں جن کا مزاج جو ہے نا وہ خشک گرم ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس کی تصدیق کریں کہ وہ کس طریق میں اس وقت ہے۔ تو آپ دوبارہ رپیٹ کریں، جو سب کی سب یہ جو ہے نا دعائیں غذائیں، یہ سب کی سب عضلاتی گدی یا گدی عضلاتی ادویہ ہوتی ہیں، چونکہ رحم میں پہلے ہی گدد و گشا مخاطی میں طریق و سوزش ہوتی ہے۔ ایسے نقصہ جات بھی گدی طریق بڑھانے والے ہوتے ہیں، لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو حیض پہلے سے بھی کم آنے لگتا ہے اور اکثر تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ محترم سامعین، پھر ذہن نشین کر لیں کہ عورت اثر التمس یعنی تنگی حیض، ڈس نیوریا، یہ ڈاکٹری زبان میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی تنگی حیض کی حالت میں رحم میں گشائے مخاطی شدید سوزشناک ہوتی ہے۔ جب تک سوزش کم یا ختم نہیں ہوگی حیض تکلیف سے ہی آئے گا، لہذا علاج کا تقاضا ہے کہ رحم کے اندر سوزش کو تحلیل کرنے کی تدابیر و علاج کریں، فوراً تکلیف رفع ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہاں اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ ایسی مریضہ کو بھی سمجھائیں کہ میرے علاج سے پہلے رحم کی سوزش رفع ہوگی، جس کا ثبوت حیض کے دوران درد اور تنگی کم ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور آنے والے ماہ میں حیض بالکل درست صحیح کھل کر آئے گا۔ یہ اصل سبب میں نے آپ کو سلو سپیڈ میں بتا دیا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح ریڈنگ ہو جائے۔ اس طرح اس کے لیے ہمارے قانون مفرد اعضاء کے گدی اعصابی نقصہ جات ضرورت کے مطابق استعمال کرائے جاتے ہیں۔
قانون مفرد اعضاء کے فارما کاپیہ کے اعصابی عضلاتی اور اعصابی گدی نقصہ جات ہی میں تو اپنے مریضوں کو بھی یہی دیتا ہوں۔ اعصابی عضلاتی مثلا نوعیت کے مطابق کسی مریض کو اعصابی عضلاتی اور کسی کو اعصابی گدی نقصہ جات دے دیتا ہوں۔ تو ایک میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، یہ نسخہ بھی بہت اچھا ہے۔ سہاگا لے لیں، اس کو بریاں کر لینا توے پر، سہاگا بریاں کر لیں 1 تولہ، 7 ملٹھی لے لیں 2 تولہ، ریوند خطائی لے لیں 4 تولہ، شیرہ اشر جسے آگ کا دودھ بولتے ہیں 1/2 یعنی ½ تولہ لے لیں، اور سکمونیا 1 تولہ لے لیں۔ تمام ادویہ کو پیس کر شیرہ اشر میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر ملائیں، یعنی جو وہ شیرہ اشر ہوگا نا جسے آگ کا دودھ کہتے ہیں، وہ سارا یکدم نہیں ڈال دینا، تھوڑا تھوڑا اس میں ملاتے جائیں، اور اس کی رگڑائی کر کے خوب اچھی طرح جک جان کر کے باریک سے باریک صفوف پاؤڈر تیار کر لیں اور اس کی گولیاں بنا لیں۔ اور یہی گولیاں اگر کوئی بھی بہن بیٹی استعمال کرتی رہے، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 3 ماہ مسلسل استعمال کرے، ایک گولی صبح دوپہر شام، تو انشاءاللہ تعالی یہ گولیاں آپ کو اس تکلیف سے نجات دیں گی۔ ان کا مزاج جو ہے یہ اعصابی گدی ہیں، یعنی گدی سوزش، خصوصاً عصرۃ التمس جو رحم کی غشائے مخاطی کے سوزش سے ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور رحم کی پیچس، بالکل یہ سمجھ لو کہ رحم کے پیچس کی دعا ہے، اور اس سے یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو نا، یہ سمجھ لو اس کے لیے نسخہ بھی آب حیات سے کم نہیں۔ ایک نقطہ نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا کرتے رہے وہ دگا پڑتے رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تے ضرور ملیں گے، دل نہ کرنا تھوڑا، روگا وچوں روگ واللہ جس دا نام وچوڑا، وچھڑ جاندے نے یار جنہاں دے او کدوں روندے تھوڑا۔